آیت نمبر 15۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، واستفتحوا، انبیاء نے دعا مانگی، وخاب، نامراد ناکام ہو گیا، کل جبار، ہر جبر کرنے والا ضدی۔ انبیاء علیہ السلام رحیم شفیق لوگ ہوتے ہیں، حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کہ بد دعا نہ دیں، لیکن جب مزاج کے خلاف ہو جائے تو پھر بد دعا بھی دے دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ شفیق تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور بیٹھے تھے وہاں بیت اللہ کے پاس ہی ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، معیط وغیرہ، عقبہ بن معیط۔ تو ان کو سوجی، اونٹ ایک ذبح ہوا پڑا تھا، اس کا اوجھ اٹھایا، آپ علیہ السلام پہ رکھ دی۔ آپ علیہ السلام نے کوشش کی لیکن نہ اٹھ سکے، سجدے میں تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ تشریف لائیں تو انہوں نے ہٹایا۔ اب آپ علیہ السلام کو چونکہ نماز پڑھنا آپ کا ایک مزاج تھا، عبادت کرنا ایک مزاج تھا، جب مزاج سے روکا، اب آپ علیہ السلام نے بد دعا دی، اللہ عتبہ کو برباد کر، ولید کو برباد کر، ابو جہل کو برباد کر۔ آپ علیہ السلام نے یہ بد دعا دے دی اور اس کا اثر ظاہر ہوا بدر میں، برباد ہوئے، مارے گئے۔ نوح علیہ السلام نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 950 سال واعظ و نصیحت کیا، 950 سال۔ جب نہ مانے، تکلیفیں دیتے رہے، زوردار دیتے رہے، آخر پھر بد دعا دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اب تو زمین پر ایک بھی چونکتا نظر نہ آئے۔ تو وہی ہوا، جو کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے، باقی سارے برباد ہو، ایک بھی نہیں بچا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے بھی بد دعائیں دیں، لیکن جب تنگ آ گئے، مزاج کے خلاف ہو گیا۔ اولیاء اللہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بد دعا نہ دیں، اور بد دعا جلدی دینی بھی نہیں چاہیے۔ کبھی ایسا موقع ہوتا ہے، ایسی گھڑی اور لمحات ہوتے ہیں کہ بس بد دعا نکلی اور بربادی۔ تو ماں باپ بد دعا دینے میں عجلت نہ کریں، کوشش کریں کہ بد دعا دیں نہیں، دعا دیا کریں۔ واستفتحوا، اور انہوں نے اللہ سے فتح طلب کی، دعا مانگی، وخاب کل جبار، اور نامراد ناکام ہو گیا ہر جبر کرنے والا اور ضدی۔ یہ تو دنیا میں ہوا۔ من ورائہم جہنم، اور اس کے آگے جہنم ہے۔ جہنم کوئی آسانی کی جگہ نہیں، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ سخت ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں مولانا سرفراز خان صاحب کو لے گیا، ہم نے بٹھی لگائی ہوئی تھی دعا کرانے کے لیے،
سارا کام اس طرح کا ہی تھا۔ تو حضرت وہاں آئے، تشریف فرما ہوئے، گھنٹے سے زیادہ بیٹھے رہے، مسلسل استغفار کرتے رہے، وقفے وقفے سے آنکھوں سے آنسو بھی آ پڑتے، نکل پڑتے۔ میں نے کہا حضرت جی خیر تو ہے؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کا کیا ہوگا؟ تو اللہ والوں کو خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو جہنم ہے آگے، من ورائہ جہنم، اور اس کے آگے جہنم ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پلایا جائے گا پیپ کا پانی۔ جو جہنمی جل سڑ رہے ہوں گے ان کا خون پیپ جل سڑ کے جو نکلے گی وہ ایسے لوگوں کو پلایا جائے گا جو کافر ہوں۔ اور پلانا آسان بھی نہیں ہوگا، یتجرعہ، وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا۔ یہ نہیں کہ چائے ہے جی گرم ہے اس طرح نا، وہ اتنا جلا سڑا ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا کہ پیا نہیں جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ پئیں گے ان کی آنتنیاں نیچے سے نکل جائیں گے۔ یہ جہنم کا معاملہ۔ استغفر اللہ العظیم۔ ولا یکاد یسیغہ، نہیں قریب کہ وہ اس کو پی سکیں۔ استغفر اللہ۔ ویاتیہ الموت، اور ان کے پاس موت آئے گی، من کل مکان، ہر جانب سے۔ ایک تو عذاب جہنم، رسوائی ہوگی، دوسرا انہیں پلائی جائے گی، تیسرا گھونٹ گھونٹ کر کے پی سکیں گے، چوتھا ان کے پاس ہر طرف سے موت نظر آئے گی۔ وما ہم بمیت، لیکن وہ مریں گے نہیں۔ سانس نکل جاتا ہے معاملہ پھر بھی آسان ہو جاتا، سانس نہیں نکلے گا، موت نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنتوں کو بلائیں گے، جہنمیوں کو بلائیں گے، وہ اپنے کنارے آ جائیں گے یا جنت والے اپنے کنارے آ جائیں گے۔ ایک دمبے کی شکل میں جانور لایا جائے گا، تو اعلان ہوگا کہ آج موت کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، ذبح کر دیا جائے گا۔ تو نہ جہنمیوں کو موت آئے گی نہ جنتیوں کو آئے گی۔ جو ہیں مسلمان اللہ معاف کرے، اگر جہنم میں جانا پڑا تو ان کی دھلائی ہو جائے گی، آخر کسی وقت کلمے کی برکت سے جنت میں آ جائیں گے۔ جو ہیں کافر مشرک وہ کبھی بھی جنت میں نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ وما ہوا بمیت، وہ مریں گے نہیں۔ ومن وراء عذاب غلیظ، اور اس کے آگے سخت عذاب ہوگا۔ اب جہنم کی یہ کیفیت اور اس سے بھی سخت۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، کافر ہیں، ان کے اعمال کسی درجے کے بھی نہیں۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں، جب وہ 3 شرطیں نہیں ہوں گی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایک ایمان، ایمان نہیں، جتنے اعمال کرے گا سارے راکھ ہو جائیں گے۔ جس طرح ہوا آتی ہے، آندھی آتی ہے، سب کو اڑا کے لے گئی، اسی طرح ان کے اعمال اڑ گئے، کسی درجے کے نہیں ہوتے۔ دوسری شرط ہے اخلاص، اگر للہیت نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، مخلوق خدا کے لیے عمل کیا ہے وہ بیکار جائے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے اتباع سنت،
اگر سنت سے ہٹ کر ہے وہ جتنا بھی خوبصورت لگے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یاد رکھنا سنت میں حسن ہے کہ حضور کا عمل ہے، اور بدعت میں کبھی حسن نہیں آتا، اس میں قباحت ہوتی ہے۔ ہو بدعت اور کہا جائے کہ بدعت حسنہ ہے، جی اچھی بدعت ہے، جب ہے ہی بدعت تو اس میں حسن کہاں سے آئے گا؟ 3 شرطیں چاہیے۔ ایمان نہیں، بالکل بیکار ہے۔ جتنا بڑے کام کیے ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا۔ اس وقت دنیا میں ممکن ہے کہ مسلمانوں سے کافر رفائی کام زیادہ کر رہے، ہسپتالیں بنا رہے، پتہ نہیں کیا کیا، سکول کالج، بڑا کچھ بڑے رفائی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے راکھ ہو اور اڑ جائے گا۔ ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں، اخلاص کے بغیر بھی کچھ نہیں، اتباع سنت کے بغیر بھی اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ بیکار ہے۔ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی شبہ تھا نا کہ جی ہم کافر ہو کر بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے اس وقت آپ میں سے کوئی ہوگا کہ 65 حج کیے ہوں؟ ابو جہل نے 65 حج کیے تھے۔ نمرود نے قربانی کرنے کے لیے 4000 گائے اکٹھی ذبح کر دی، اور پانی بہت ہی مشکل تھا ایک زمانہ میں مکہ میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حضور نے فرمایا علی تم ذرا بھاگ کے نا ادھر ادھر سے دیکھو کہیں پانی نظر آئے۔ وہ بھاگے ادھر بھاگے، پانی نہیں ملا۔ ایک عورت اونٹ پر کچھ مشکی سے پانی کے لا رہی تھی، ان سے کہا کہ پانی چاہیے، انہوں نے کہا میں تو بیوہ عورت ہوں، بڑی مشکل سے اب 24 گھنٹے کے بعد اب میں پانی لے کے یہاں پہنچی ہوں، میرا گھر ہے آگے۔ کہاں سے لے کے آ رہی ہوں؟ اتنا پانی کی قلت تھی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت زبیدہ کو، انہوں نے بڑی ہمت کی کہ مدینہ مکہ مکرمہ تک عراق سے نہر کھدوائی اور پانی کا انتظام فرمایا۔ بڑا عظیم عمل تھا۔ اتنا قلت کے باوجود مکہ میں اس وقت 16 راستے تھے، 16 راستوں پر وقفے سے پانی کا نظام بنا رکھا تھا۔ حج کرتے تھے، مسجد حرام کی خدمت بڑے سے بڑا چودھری بھی جھاڑو لے کے صفائی کرتا تھا، بلکہ اتنے تک روایات میں آیا ہے کہ اپنی داڑھی سے بھی صفائی کرتے تھے، لیکن ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، ان کے سارے اعمال بیکار گئے، کوئی ایک عمل بھی ان کا قبول نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کہ مسجد کی خدمت کو اور تم حج کرنے کو ایمان کے برابر سمجھتے ہو؟ ایمان ہے نہیں، تم کہتے ہو بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ جس آدمی کو مسجد آتا جاتا دیکھ لو کہ وہ آ رہا ہے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا، سارے عمل بیکار گئے، برباد ہو گئے۔ تو اصل یہی ہے، ایمان، اخلاص، اتباع سنت سے ہٹ کر بیکار ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا،
بربہم اپنے رب کا انکار کیا، اعمالہم کرماد ان کے اعمال راکھ کی طرح، استدت بہ الریح اور ان پر تیز تند ہوا چلی، وہ کیا بچیں گے؟ ہے راکھ اور تیز تند ہوا چلے سارے اڑ گئے، لا یقدرون مما کسبوا اور نہیں وہ قادر مما کسبوا ان میں جو انہوں نے کسب کیا، علی شیء کچھ پر بھی، سب بیکار جائے گا۔ ایمان اس پر جتنا ہم شکر کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن آگے والے میں کمی ہے، اخلاص نہیں۔ 99 کام 100 میں سے اس وقت مخلوق خدا کے لیے ہم کرتے ہیں، رب کے لیے نہیں کرتے۔ وہ کیا کہے گا، وہ کیسے کرے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، اس کا کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی کی ملامت سے نہ ڈرو، اللہ کے لیے کام کرو، سارے کام راکھ ہو رہے۔ اور اتباع سنت بھی نہیں، من چاہا عمل کر لیا، ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص نصیب فرمائے، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائے۔